اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو پچھلی دفعہ بات ہو رہی تھی مس لازل کی۔ اصل میں مس لازل کا مطلب ہے، لازل کا ہوتا ہے مطلب بغیر سائے کے، یعنی یہ ایک ایسا تانبا، کاپر، جو کالا نہ ہو۔ لیکن کیمیا گری میں زیادہ تر جو مس لازل کا استعمال ہوتا ہے وہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ تیزابی بھی ہو جائے، تو اس کے بغیر کام نہیں بنتا اکثر۔ تو نسخے آپ کے لیے چند لے کے آئے ہیں، جو جس کی سمجھ میں آئے وہ کر لے اور آسانی سے کرے، مالک کامیاب کرے گا۔ نئے ویورز کے لیے یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اچھے کمنٹس کریں، اور کوئی بات چیت کرنی ہے تو ہمارے واٹس ایپ پہ وائس میسیج یا ریٹن میسیج کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں ایک بات مجھے یاد آئی، ایک پچھلے دوران ایک گرو جی سے بات چیت ہوئی، انہوں نے مختصر سی بات چیت ہوئی، وہ بھی مصروف تھے، میرے پاس بھی کچھ ٹائم ایسا ہی تھا، تو انہوں نے کچھ نسخے بتائے، لیکن ان نسخوں سے یہ نہیں اندازہ لگایا جا سکتا کہ وہ کیمیا میں کہاں تک تھے۔ لیکن انہوں نے ایک پہلی ہی ملاقات میں ایک بات کہی، اور وہ بہت اچھی بات تھی۔ تمام دوستوں کو میں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ کوشش کیا کریں دوست کے تیزابوں کا کام نہ کریں، کیونکہ یہ نقصان دیتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا، میں نے آپ لوگوں کو بھی بتایا، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے، اور اگر کوئی آپ کو نسخہ بہت ہی اچھا لگتا ہے تیزاب والا، تو کوشش کیا کریں ماسک لگا کے، اینک لگا کے، دستانے وغیرہ پہن کے، اپنی کیئر کر کے، پریکاشنز کے ساتھ پراپر طریقے سے کیا کریں، کیونکہ اکثر ہم لوگ جن سے ہیں یہ پریکاشنز نہیں استعمال کرتے، میں خود بھی نہیں کرتا بعض ٹائم، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ تو ان کی بات سے یہ ضرور ثابت ہوا کہ وہ درد دل رکھتے ہیں، اور جو لوگ درد دل رکھتے ہیں ان کے ہاتھ میں مالک شفا دے دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیمیا گر ہوں یا نہ ہوں، وہ آیورویدک میں مالک ان کے ہاتھ سے بہت سے مریضوں کو صحت دیتا ہوگا، اور وہ خوش رہیں۔ تو بات کرتے ہیں مس لازل کی، نسخے کی طرف آتے ہیں۔ آپ لے لیں سنگ بصری 1 تولہ، یہ سفید رنگ کا پتھر ہوتا ہے، اور سونا ماکھی 1 تولہ۔ ان دونوں کو باریک کر کے نیمبو کے پانی میں اچھی طرح سے کھرل کریں، اور اس میں سہاگا بریاں کر کے، یعنی کھیل کر کے، پھول کر کے 1 تولہ سہاگا بھی ڈال دیں، اسے بھی نیمبو کے پانی سے خوب اچھی طرح سے کھرل کریں، اور پترے تانبے کے لے کے انہیں دہی میں آپ بجاوے دے دیں 2-3، یا ہلکا سا گندک کا تیزاب پانی میں ڈال کر اس میں دے دیں، مصفحہ کر لیں تھوڑا سا پتروں کو، ان پتروں پہ اس کا لیپ کر کے ہلکا ہلکا سا، تو ان کو پھر گلائیں، چرخ دیں، ٹھیک ہے جی۔ چرخ دینے کے بعد نکالیں، پھر اس کا پترا بنا لیں۔ اگر آپ پترا نہیں بنا سکتے تو چیپو ہوتا ہے ایک، جس سے وہ دباتے ہیں نیارا کرنے والے، تو وہ باریک ہو جاتی ہے میٹل، تو وہ چیپو کا استعمال کر لیں۔ اس کے اوپر یہ پھر مٹیریل لگائیں اور اس کو چرخ دیں۔ تو اس طریقے سے آپ جب کرنا شروع کریں گے تو یہ آپ کا جنسا ہے، مس جنسا ہے، وہ لازل کی طرف چلا جائے گا، اور بہترین اور کارآمد ہو جائے گا۔ تو یہ پترے جنسے ہیں وہ آپ 2 تولہ کے بھی لے سکتے ہیں، 5 تولے کے بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر یہ لگاتے رہیں، 3-4 دفعہ کرنے سے ہی یہ جنسا ہے، اس کا رنگ بھی چینج ہو جاتا ہے، اور یہ لازل بھی ہو جاتا ہے، اور آپ اس کو تیزابی بھی یہ کافی حد تک ہو جاتا ہے۔ دوسرا جنسا مشہور ترین طریقہ ہے اور بہت ہی مجرب ہے، وہ ہے دوسرا طریقہ، بار بار سنا کریں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ کلمی شورا 1 تولہ، سجی سفید اور پھٹکری سفید 1-1 تولہ، سہاگا 1.5 تولہ، اور کانچ سفید چوڑیوں کا لے لیں، جون سا بھی لے لیں، وہ 2 تولہ۔ ان سب کو خشک کر کے، خشکی ان کو جیسا پیسنا ہے، آپس میں کھرل کرنا خوب اچھی طرح سے،
اور اس میں تقریباً 3 گھنٹے بکری کا خون ڈال لیں، کسی چھوٹے جانور کا، مرغی کا بھی ڈال سکتے ہیں آپ، وہ خون ڈال کے تو کھرل کرنا ہے۔ تو 3 گھنٹے کھرل کر کے اس کے بعد جو ہے آپ نے تانبے کو پگھلانا ہے، پگھلا کے اس کے اوپر ایک ماشا سفوف ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ سفوف ڈالنے کے بعد چرخ دے کے تو اس تانبے کو نکال کے سرکے میں بھجاوا دینا ہے۔ تو یہ تو زیادہ چانسز تو یہ ہوتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ میں ہو جاتا ہے، ورنہ 3-4 دفعہ کرنے میں یہ بالکل تانبا صاف اور پیلے رنگ کا ہو جاتا ہے، اور یہ آپ کے حملان وغیرہ میں سیاہی نہیں دیتا یہ والا تانبا۔ یہ بھی مجرب المجرب نسخہ ہے، جو جس کے سمجھ میں آئے اور آسانی سے کر سکے وہ کرے، ورنہ نہ کرے، یہ یاد رکھیں۔ اور جو سا بہترین نسخہ ہے ایک، وہ تو یہ ہے کہ سمپل اور سادہ، کہ تانبے کے پترے لے لیں اور اسے آپ نے پترے لے لیے، 50 گرام تانبے کے لے لیں باریک باریک سے پترے، تو عام پانی جو سا ہے اس کے اوپر 1.5 لیٹر ڈال کے تو اسے پکانا شروع کر دیں، پانی خشک کر دیں۔ اس کے بعد آپ پھر پانی ڈالیں اس میں 1.5 لیٹر۔ اب یہ جو 1.5 لیٹر آپ نے پانی ڈالنا ہے اس میں 20 گرام آپ کم از کم، یہ جو کلر ہوتا ہے شور جو زمینوں پہ لگتا ہے وہ ڈالیں۔ اگر آپ وہ نہیں ڈال سکتے، آپ کو نہیں میسر، تو آپ کھارا سوڈا ڈال سکتے ہیں اس کی جگہ پہ۔ اور آپ نے اس میں ڈالنا ہے تقریباً 2 تولے مردہ سنگ پیس کے ڈالنا ہے، اور آدھا تولہ یعنی کہ 5 گرام یا 6 گرام آپ نے ہینگ ڈالنی ہے اس میں، ڈال کے تو اس پانی کو پکاتے رہیں تاکہ وہ پانی سارا ختم ہو جائے۔ اینڈ پہ آپ دیکھیں کہ تو پتھروں کے اوپر وہ تھوڑا بہت مٹیریل لگ جاتا ہے، تو اس کو صاف کر لیں۔ اس کے صاف کرنے کے بعد 21 مرتبہ ان پتھروں کو آگ پہ گرم کریں، ٹھنڈا کریں، گرم کر کے زیتون کے تیل میں اس کو ٹھنڈا کرنا، گرم کریں ٹھنڈا کریں۔ تو اس طریقے سے کرنے سے اس کا تانبے کا گلاؤ جو سا ہے وہ چاندی کے برابر آ جاتا ہے، اور یہ تقریباً لازل ہو جاتا ہے۔ اور اس کا اگر رنگ آپ نے بہت اچھا کرنا ہو تو پھر اس کو پگھلا کے تو سنگ بصری جو سا ہے 1 تولے پہ 1 گرام کے حساب سے ڈال دیں۔ 1 گرام سے آپ کا مطلوبہ رنگ ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ 2 گرام ڈال دیں سنگ بصری، تو سنہرا ہو جاتا ہے یہ۔ اس ویڈیو میں سے ہم 3-4 نسخے بیان کر رہے ہیں، اس لیے یاد رکھیے گا۔ اب ایک جو سا نسخہ ہے وہ بالکل سادہ سا، ساری دنیا کو پتہ ہے بھائی جی۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ اگر 1 تولہ تانبا ہو تو اس کے اندر 1 تولہ سکہ لیڈ سرب ناگ شامل کر دیا جائے اور اسے اڑا دیا جائے۔ اس طریقے سے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ 10 بار اڑانے سے 10 گنا اڑانے سے ہو جاتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں 28 گنا اڑانے سے سرخ رنگ کا تانبا بن جاتا ہے، جو کہ لازل ہوتا ہے، تیزابی ہوتا ہے، اور آپ کے حملان وغیرہ کے لیے بہت زبردست رہتا ہے۔ یہ تو ہو گئے 3-4 نسخے۔ اب میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں تانبا لازل کرنے کے لیے۔ کئی دوست جو سے ہیں بڑے بڑے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، 30 سال ہو گئے، کسی کو 20 سال ہو گئے۔ اب پرانی سے پرانی کتابیں اور نئی سے نئی کتابوں میں تانبا لازل کرنے کا ایک نسخہ ہر جگہ پہ ہے، جو کہ جوگی گیانات کی ساکھیوں میں بھی ہے۔ لیکن کئی لوگوں سے پوچھا جو 20-20 سال سے کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی وہ کیا ہی نہیں۔ تو جو چیز مختلف جگہ پہ رپیٹ ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی جان ہوتی ہے، کیونکہ جھوٹ ختم ہو جاتا ہے اور ساچی زندہ رہتا ہے۔ تو وہ بالکل سمپل سا نسخہ ہے کہ 50 گرام آپ تانبا لے لیں اور 60 گرام آپ چپڑا لاکھ، اگر چپڑا لاکھ نہیں ملتی تو دانہ لاکھ لے لیں، اور لود پٹھانی 60 گرام۔ یہ 60 گرام کی 60 پڑیاں بنا لینی، 60 ایک ہی بن جائیں گی، 60 ایک ہی بن جائیں گی۔ تو وہ تانبا جو ہے 50 گرام گلا کے تو اس کے اوپر مارتے جائیں ایک ایک پڑیا۔ بھٹی میں یہ 1 منٹ کے اندر اندر جل جاتی ہے، پھر دوسری مار دیں، پہلے لود پٹھانی کی ماریں، پھر دال چپڑا لاکھ کی ماریں۔ تو یہ واقعی بہت مجرب اور بڑا اچھا
نسخہ ہے کہ یہ جس وقت آپ کی ختم ہوتی ہے، باسم ختم ہونے سے پہلے ہی یہ آپ کا تانبا لازل ہو جاتا ہے، قابل حملان ہوتا ہے، تیزابی بھی ہو جاتا ہے۔ تو کچھ نسخے مشکل لگتے ہیں، شاید اس وجہ سے لوگ نہیں کرتے، جبکہ وہ مشکل ہوتے نہیں ہیں۔ اور میں آپ کو ایک دو طریقے اور بھی بتاؤں گا دوستوں کو۔ نیلے سے کاپر نکال کے اس کو تیزابی کرنا، پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا ہوا ہے۔ تو کچھ دوست کامیاب ہو گئے اور کچھ دوست کامیاب ابھی نہیں ہوئے، لیکن وہ اگر طریقے سے، سلیقے سے، توجہ سے کام کریں گے تو امید بڑی ہے کہ کامیاب ہوں گے۔ تو دوستوں کو یہی کہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کا نسخہ وغیرہ پھنسا ہوا ہے تو وہ آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہے بعض ٹائم جواب دینا، تو اس میں پریشان نہ ہوا کریں۔ تو آپ لوگوں سے امید بڑی ہے کہ آپ لوگ کامیاب ہوں گے۔ یہ تانبے کو لازل کرنا ضروری ہے بھائی جی۔ اسی طریقے سے سنگ راست کو بھی آپ لازل کر سکتے ہیں، تیزابی کر سکتے ہیں۔ اور نقطے کی بات بتائے بغیر کام نہیں بنتا۔ کچھ لوگ چاندی چوندی میں دوائیاں مارتے ہیں، اس کو تیزابی ہوگی جی، تیزابی ہوگی۔ وہ تیزابی نہیں ہوتی بھائی جی، اس کے بیچ میں گندک یا سمل فار پھنس جاتا ہے۔ وہ جب تک کوئی چیز بھی سلفائڈ بن جائے گی یا آرسینیٹ بن جائے گی تو اس کو تیزاب نہیں کھاتا۔ وہ آپ ڈالتے ہیں، جب اس میں سے وہ نکلنا شروع ہوتا ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا کم ہوتا جاتا ہے ہر دفعہ۔ تو اگر ایسا حملان وغیرہ بھی کر دیا جائے تو وہ بھی بیکار ہو جاتا ہے ایک ٹائم پہ آ کے۔ تو کوشش کریں چیز جو بنائیں آپ وہ صحیح بنائیں، تاکہ کسی اور کے لیے وہ سردردی نہ بنے۔ پھر کثیر تعداد یہ دیکھتی ہے کہ جست قائم کر لیں جی، جست ایک رتی ساری زندگی نہیں ختم ہوتا، ہر جگہ کہا جاتا ہے، لیکن جب جست بنانے کی باری آتی ہے تو لوگ کلو، آدھا کلو، پاؤ، 5 تولے، اس سے کم تو بناتے ہی نہیں نا بھائی جی، تاکہ ایک ہی دفعہ محنت ہو، وہ بنتی نہیں بھائی۔ حالانکہ جگہ جگہ پہ یہ بات لکھی گئی ہے کہ جستہ تھوڑی مقدار میں بھی بہت بڑا کام کرتا ہے۔ تو آپ کے پاس جو جستہ قائم کرنے کا نسخہ ہو، اگر وہ آپ 1 گرام 2 گرام پہ کر کے دیکھیں گے تو امید بڑی ہے کہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ وہ آپ کو 50 گرام پہ نہیں مل سکتی، کیونکہ ہر میٹل کا مالیکول ہوتا ہے اور مالیکولی ویٹ ہوتا ہے۔ تو جب آپ عمل کرتے ہیں، کیونکہ اس کا بار بار بیان کیا گیا ہوا ہے کہ یہ تھوڑی مقدار میں بہت بڑا کام کرتی ہے، تو آپ اس کو تھوڑا سا لے کے، تھوڑا مٹیریل اس کے اوپر لگا کے جب اس کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو 100% رزلٹ ملے گا۔ اگر زیادہ دیں گے تو اس کے مالیکولز تک وہ دوائی پوری پہنچتی نہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے جو کچی بیچ میں رہ جاتی ہے وہ جب جلتی ہے تو آپ کی دوسری دوائی کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ اس لیے جستے کی جب بھی آپ کریں تو مختصر سا تھوڑا سا لے کے تو اسے بنائیں، آپ کو کامیابی ہوگی۔ اور کئی ایسے نسخے ہیں کیمیا کے، الکلائمی کے، جس میں مختصر استعمال کیا جائے تو نسخہ بن جاتا ہے، زیادہ کیا جائے تو وہ نہیں بنتا۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ مالیکولز کی اسٹرکچر جو ان سے ہے وہ جب آپ کور کر لیتے ہیں تو آپ کا کام بن جاتا ہے، لیکن جب وہ میٹل زیادہ لیتے ہیں تو اس میں مالیکولز اس کے زیادہ آ جاتے ہیں اور آپ کی دوائی ان مالیکولز کو کنٹرول نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے معاملات آپ کے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ پہلے آپ تھوڑا نکالیں، ایک رتی چاہے نکالیں، 1 گرام نکالیں، تاکہ آپ کا کام چلے۔ آپ یہ تو کہہ سکیں کہ یار یہ کام ہوتا ہے، تو کلو کے چکر میں بھی نہ پڑیں، لیکن جہاں کن وہاں من، یہ یاد رکھیں، جہاں سے ایک کن نکل سکتا ہے وہاں سے ایک من بھی نکل سکتا ہے۔ تو دوستوں، اور دوسری بات ایک آپ کو بار بار میں کہتا ہوں، پازیٹیوٹی اپنے اندر لے کے آئیں، لوگوں کے لیے فلاح بہتری، اس کو اپنا شعار بنائیں، کیونکہ جب آپ پازیٹیو ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے بہتر ہوتے ہیں، اس کی مخلوق کے لیے بہتر ہوتے ہیں، تو ساری کائنات آپ کے لیے بہتر ہو جاتی ہے اور آپ کے خراب کام بھی سیدھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ پازیٹیوٹی اتنی مضبوط ہے کہ تاریخ میں جو بڑی شخصیات، پازیٹیو شخصیات تھیں،
ان کے ساتھ جو نگیٹیوٹی ہوئی وہ نگیٹیوٹی بھی قائم ہو گئی اس پازیٹیوٹی کی وجہ سے، ورنہ اس نگیٹیو کو آج کوئی یاد بھی نہ کرتا۔ تو اپنے دوستوں کا سب کا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی نئے ویڈیو کے ساتھ۔